بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں گرلس؟ دعا گو ہیں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں۔ ابھی ہم مطالعہ پاکستان کا جو ہے چیپٹر نمبر 6 کا سیکنڈ لیکچر جو ہے وہ ڈسکس کرنے لگے ہیں، اور اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے قدیم وادی سندھ کی خصوصیات۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے تعمیرات کہ مطلب وہاں کے جو ہمیں کھنڈرات ملے ہیں ان میں سے اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ کس طرح کے اپنے گھر اور گلیاں اور مکانات اور دیگر جو عمارتیں ہیں وہ بناتے تھے۔ تو وادی سندھ جو ہے وہ قدیم تہذیب شہری تھی، قدیم تہذیب تھی، اور موہنجو اور ہڑپا ہم عصر شہر تھے، یعنی کہ ایک ہی ٹائم پیریڈ میں ایک ہی وقت میں یہ دونوں شہر موجود تھے، اور دونوں میں بہت زیادہ جو ہے ملتی جلتی ہمیں خصوصیات نظر آتی ہیں۔ دونوں رقبے کے لحاظ سے بڑے اور کافی گنجان آباد تھے، یعنی کہ رقبے کے لحاظ سے شہر بڑے بھی ہیں اور ان میں آبادی جو ہے وہ بھی زیادہ تعداد میں تھی۔ فن تعمیر قابل تعریف تھا، شہروں کو باقاعدہ بازاروں، گلیوں اور محلوں کی صورت میں بسایا گیا تھا۔ گھروں میں پانی کی نکاسی کا عمدہ بندوبست تھا، پکی نالیاں تھیں اور اوپر سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ گھر ان کے کشادہ اور ہوادار تھے، کھلے تھے، یعنی کہ اور انہیں ہوا کا آنا جانا آمد و رفت بھی تھی۔ پختہ اور کچی دونوں قسم کی اینٹیں استعمال کی گئی تھیں۔ سڑکیں اور گلیاں چوڑی اور سیدھی تھیں۔ گھروں کے اندر غسل خانے تھے اور محلے میں حمام بنائے گئے تھے۔ عمارتوں کے فرش پختہ اینٹوں کے بنے ہوئے تھے۔ تعمیرات کا عمدہ اور پختہ ذوق ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ہڑپا یا موہنجو داڑو جائیں تو آثار قدیمہ دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کھدائی کے بعد گلیوں اور بازار، مکانات اور دیگر عمارتیں باہر نکل آئی ہیں جو 5000 پہلے کے باسیوں کے ذوق اور شعور کا پتہ دیتی ہیں۔ کنویں بھی دریافت ہوئے ہیں جن سے پانی کی باہم رسائی کے انتظام کا پتہ چلتا ہے۔ گھروں کے نیچے تہہ خانے بھی بنائے جاتے تھے تاکہ موسم کی شدت سے بچا جا سکے۔ جسے تہہ خانے کا مطلب یہ کہ جیسے ہم بیسمنٹ کا نام دیتے ہیں نا، اب ہم گھروں میں بناتے ہیں تو کچھ گھروں میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں بیسمنٹ بھی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں تہہ خانہ۔ تہہ خانوں میں روشنی اور ہوا کے گزرنے کا انتظام بھی موجود تھا۔ یقیناً قدیم تہذیب فن تعمیر کے حوالے سے بہت ترقی یافتہ تھی۔ لباس و زیورات، کپاس بونے اور کپڑا تیار کرنے کے شواہد ملے ہیں۔ قدیم تہذیب سے وابستہ لوگ روئی اور کپڑے کے استعمال سے پوری طرح واقف تھے۔ بعض بت اور مجسمے جو کھدائی کے بعد دریافت ہوئے ہیں ان نے بھی لباس جو ہے وہ پہنا ہوا تھا۔ شال اوڑھنے اور سلا ہوا لباس پہننے کے ثبوت بھی ملے ہیں۔ ایسے اوزار بھی ملے ہیں جن سے روئی کاتی جاتی ہے، مطلب کہ جو روئی سے دھاگا بنایا جاتا ہے، ایسے اوزار ملے ہیں۔ لباس پر کڑھائی اور بیل بوٹے کا کام کرنے کا بھی رواج تھا۔ سلائی اور کڑھائی کے فن سے اس دور کے لوگوں کے فیشن اور شوق کا پتہ چلتا ہے۔ خواتین جو ہیں وہ لہنگا اور چادر استعمال کرتی تھیں۔ خواتین میں زیورات کا استعمال عام تھا۔ کھدائی کے بعد کئی قسموں کے زیورات ملے ہیں، مثلاً ہار، بالیاں، انگوٹھیاں اور چوڑیاں وغیرہ۔ جواہرات کا استعمال بھی کیا جاتا تھا جو غالباً وسط ایشیا سے منگوائے جاتے تھے۔ ہاتھی کے دانت سے زیورات بنانے کا رواج بھی تھا۔ کھلونے، بچوں کے لیے کھلونے تیار کیے جاتے تھے جو عموماً مٹی کے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ جانوروں اور انسانوں کے مجسمے اور روزمرہ استعمال کی چیزوں کے نمونے بھی تیار کیے جاتے تھے۔ مٹی کی بنی ہوئی گڑیاں بھی دریافت ہوئی ہیں۔ گھوڑے اور رتھ کی طرح کے کھلونے بھی کھدائی کے بعد ملے ہیں۔ رتھ سے ثابت ہوتا ہے کہ قدیم لوگ پہیے کے استعمال سے واقف تھے۔ کھلونوں کی موجودگی سے معاشرتی زندگی میں خاندان اور بچوں کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کی گھریلو اشیاء۔ قدیم جو لوگ تھے یا باشندے تھے وہ کانسی، تانبے اور ہاتھی دانت کے استعمال سے واقف تھے، البتہ لوہے کے بارے میں ان کے علم کی تصدیق
نہیں ہوتی۔ گھر میں استعمال ہونے والے برتن تانبے اور کانسی کے بھی بنائے جاتے تھے۔ زیادہ تر برتن جو ہیں وہ عام مٹی کے بنے ہوتے تھے۔ مٹی کے پیالے، گھڑے، تھالیاں، مٹکے اور دوسرے جو ظروف ہیں وہ بڑی تعداد میں کھدائی کے بعد جو ہیں وہ نکلے ہیں۔ ہاتھی دانت اور جانوروں کی ہڈیوں سے بنی اشیاء بھی ملی ہیں۔ یہ اشیاء آج بھی ہڑپا اور موہنجو دڑو کے عجائب گھروں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ پاکستان کے بڑے عجائب گھروں میں بھی کھدائی کے بعد حاصل ہونے والی اشیاء عام لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ طلباء و طالبات ان کا مشاہدہ کر کے وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جنگی ہتھیار۔ وادی سندھ کے قدیم باشندے تلوار، نیزے، بھالے، تیر کمان، کلہاڑی، خنجر، آری، چاقو جیسے جنگی آلات سے واقف تھے۔ یہ ہتھیار زیادہ تعداد میں دریافت نہیں ہوئے اور کوئی بھی ہتھیار لوہے کا بنا ہوا نہیں تھا۔ کانسی اور تانبے کے ہتھیاروں سے جنگ کی جاتی تھی۔ وسطی ایشیا سے آنے والے حملہ آوروں نے علاقے پر آسانی سے قبضہ کر لیا اور مقامی باشندوں کو شکست دے کر یا تو غلام بنا لیا یا پھر ان کو برصغیر کے دوسرے حصوں میں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ جنگی امور میں وہ لوگ زیادہ تر ترقی یافتہ نہ تھے۔ اس سے ان کے امن پسند ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ لوگ جنگوں میں رتھ کا استعمال بھی کرتے تھے۔ تجارت۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ وادی سندھ کے قدیم باشندوں کے تجارتی تعلقات دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے تھے۔ وہ اپنی اشیاء انہیں بھیجتے اور ان کے ہاں ملنے والی اشیاء درآمد کرتے تھے۔ تانبا، کانسی، ٹین اور چاندی کے استعمال سے لوگ واقف تھے، لیکن یہ اشیاء وادی سندھ میں مہیا نہیں تھیں۔ ظاہر ہے کہ وہ باہر سے منگواتے تھے اور ان کے تجارتی رابطے جو ہیں وہ مختلف علاقوں سے تھے۔ افغانستان، وسط ایشیا، ایران اور خراسان کے علاقوں میں بسنے والے لوگ سے ان کا لین دین تھا۔ کھدائی میں ملنے والی اشیاء میں جواہرات بھی ملے ہیں، نیز کئی قسم کے زیورات کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ چیزیں بھی وہ دوسرے علاقوں سے حاصل کرتے تھے۔ ماہرین نے انہی حقائق کی بنیاد پر اندازہ لگایا ہے کہ وہ تجارت سے اچھی طرح سے واقف تھے اور اپنی وادی سے باہر کا تجارتی سفر بھی کرتے تھے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے یہاں پہ اعتقادات۔ کھدائی کی گئی تو بت برآمد ہوئے۔ بتوں کی وجہ سے قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ بت پرست تھے۔ پتھروں اور دھاتوں کے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کا بھی رواج تھا۔ وہ اپنے مردہ افراد کو زمین میں دفن کرتے تھے۔ مشترکہ طور پر عبادت کرنے کے لیے مخصوص عمارتیں بنائی گئی تھیں۔ جانور۔ مچھلی، بھینس، خرگوش، سانپ، ہاتھی، گینڈے اور شیر سمیت کئی جانور اس دور میں پائے جاتے تھے، کیونکہ ان جانوروں کی شکلیں دیواروں اور مختلف مہروں پر بنائی گئی تھیں۔ پتھر اور تانبے کی بنی ہوئی مہروں پر جانوروں کی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان جانوروں کی موجودگی سے آگاہ تھے اور اپنی روزمرہ زندگی میں ان کا استعمال کرتے تھے۔ مچھلی، شیر اور گینڈے کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ وہ شکار سے بھی رغبت رکھتے تھے۔ پھر آتا ہے خوراک۔ جو گندم، مچھلی اور کھجور ان کی خوراک تھی۔ کھیتی باڑی سے کافی حد تک آگاہ تھے۔ جو گندم اور کپاس بوتے تھے۔ کھجور کی گٹھلیاں بھی کھدائی میں دستیاب ہوئی ہیں اور مچھلی پکڑنے کا سامان بھی ملا ہے، جس سے ان لوگوں کی خوراک کا پتہ چلتا ہے۔ اناج کے گوداموں کی تعمیر کا سراغ بھی موہنجو دڑو اور ہڑپا کی کھدائی کے بعد ملا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ بہت ترقی جو ہے نا یافتہ تہذیب اور مہذب تھے۔ گندھارا۔ وادی سندھ کی قدیم تہذیب جو ہے 5000 سال پہلے سے موجود تھی۔ وسطی ایشیائی علاقوں سے آنے والے گروہوں اور لشکروں نے وادی سندھ کی تہذیب میں اپنا رنگ بھی شامل کیے۔ کشن خاندان کے مہاراجہ کشن کے دور میں گندھارا آرٹ کو بہت عروج حاصل ہوا۔ گندھارا کا علاقہ وادی سندھ کے شمال میں واقع ہے۔
راولپنڈی سے پشاور تک کا علاقہ گندھارا کہلاتا تھا اور اس کا مرکزی شہر جو ہے وہ ٹیکسلا تھا۔ ان دونوں لائنز کو آپ نے انڈرلائن کر لینا ہے جب میں نے ڈسکس کی ہیں۔ 5000 سے 2500 سال پہلے گندھارا تہذیب و ثقافت کا ایک اعلیٰ اور ممتاز مرکز تھا۔ یہاں تعلیمی سہولتیں بہت معیاری تھیں۔ ٹیکسلا میں یونیورسٹی موجود تھی۔ یہاں دور دراز سے علم کے متلاشی آتے اور فیضیاب ہوتے تھے۔ ثقافتی اعتبار سے 2500 سال پہلے کا زمانہ گندھارا میں بڑا ہی اہم اور منفرد تھا۔ علم و حکمت کے علاوہ مختلف فنون میں بھی وہ لوگ کمال حاصل رکھتے تھے۔ سنگ تراشی کا فن خصوصاً نمایاں تھا۔ اس دور کی عبارات لکھی ہوئی پائی جاتی ہیں۔ گندھارا کی تہذیب کو حملہ آوروں نے آ کر بہت نقصان پہنچایا۔ ایران، وسط ایشیا اور یونان سے آنے والے لشکروں نے گندھارا آرٹ کو تباہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ مقامی لوگوں کو اپنے فنون سے آگاہ کیا۔ ان علاقوں سے آنے والے لشکروں کے ہمراہ اہل علم، اہل حرفہ اور فنکار بھی آئے اور یوں گندھارا میں مختلف جو تہذیبوں کے ملاپ سے نئے نئے اثرات مرتب ہوئے۔ یونانیوں نے مجسمہ سازی کے فن پر گہرا اثر ڈالا۔ روزمرہ زندگی کے مختلف پہلو بھی متاثر ہوئے۔ مقامی آبادی نے لباس، خوراک اور رہائش کے حوالے سے نئے طریقے جو ہیں وہ دیکھے۔ عمارتوں کی تعمیر اور رہائش کے امور بھی بدلے اور وادی سندھ کی تہذیب و ثقافت میں یونانی اور دیگر علاقوں کے رنگوں کا اضافہ ہوا۔ گندھارا آرٹ کے مختلف ادوار کے نمونے پاکستان کے عجائب گھروں میں رکھے گئے ہیں۔ یونانی اور وسطی ایشیائی اثرات قبول کر کے مقامی آبادی نے جو فن پارے تخلیق کیے وہ بھی عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ کثیر تعداد میں بڑے ہی نادر نمونے ٹیکسلا کے عجائب گھروں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹیکسلا راولپنڈی سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں ہر سال کثیر تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح مشرق و مغرب کے حسین امتزاج پر مبنی قدیم تہذیب و ثقافت کا مشاہدہ کرنے آتے ہیں۔ یہ جو آج ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا ہے، یہ ٹاپک جو ہے یہ ہمارا لانگ کوسچن ہے اور اس کو آپ نے پریپیئر بھی ایز اے لانگ کوسچن ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔